بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. مطالعہ پاکستان سال دوم یعنی سیکنڈ ایئر کے مطالعہ پاکستان کے لانگ کویسچن میں سے آج ہم دوسرا لانگ کویسچن کریں گے. دوسرا لانگ کویسچن ہے دو قومی نظریے کا ارتقاء کیسی ہوا، جنوبی ایشیا پر اس کے کیا اثرات. تو عزیز طلباء، ارتقاء کہتے ہیں ابتداء کو، کہ جنوبی ایشیا میں دو قومی نظریہ کیسے وجود میں آیا. تو اس سوال کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ دو قومی نظریہ کی ابتدا یا ارتقاء برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی آمد سے ہوئی. یعنی جب سے یہاں پہ مسلمان آئے، اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی اور ہندو انہوں نے اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام مذہب اختیار کیا، اسی دن سے پاکستان وجود میں آ گیا. سر سید احمد خان کو دو قومی نظریے کا خالق کہا جاتا ہے. وہ شروع میں مسلم اور ہندوؤں کے اتحاد کی پرجوش حامی تھے، یعنی حمایت کرتے تھے کہ مسلمان اور ہندو اتفاق اور اتحاد سے رہیں. وہ ہندوستانی قومیت کے فلسفے پر یقین رکھتے تھے، مگر بعد میں جب ان کو پتہ چلا کہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں جن کی تاریخ، ثقافت، معاشرتی اقدار اور مذہبی عقائد ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. تو سر سید ہی پہلے آدمی تھے جنہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا. انہوں نے یہی کہا کہ ہندوستان میں دو بڑی قومیں رہتی ہیں آبادی کے لحاظ سے، ایک ہندو اور دوسری مسلمان. اب یہی دو قومی نظریہ بعد میں نظریہ پاکستان کی شکل اختیار کر گیا اور قیام پاکستان کی بنیاد بنا. نظریہ پاکستان یا دو قومی نظریے کے حوالے سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کالج میں 8 مارچ 1944 کو خطاب کیا تھا، جس میں انہوں نے فرمایا تھا پاکستان اسی دن وجود میں آیا تھا جس دن ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان. اب اس سے زیادہ بہترین ڈیفینیشن اور نہیں ہو سکتی. اب عزیز طلباء، اس سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ دو قومی نظریے کا جنوب ایشیا پر کیا اثرات مرتب ہوئے. تو ظاہر ہے کہ دو قومی نظریہ ہی نظریہ پاکستان کا باعث بنا، اور پھر اسی سلسلے میں قائم پاکستان کا مطالبہ ہوا، پاکستان بن گیا، ہندوستان کی تقسیم ہو گئی. اب پاکستان کے قیام اور ہندوستان کی تقسیم یہ کس طرح؟ عزیز طلبہ، ہمیں پتہ ہے کہ 1857 میں مسلمانوں سے اقتدار انگریزوں نے چھین کر یہاں پر اپنی حکومت بنائی. اب ہندوؤں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا اور مسلمان ایک کمزور اقلیت بن کر رہ گئے. اب اسی دور میں کچھ متعصب ہندو لیڈروں کی تنگ نظری اور مسلمانوں کے بارے میں ان کی منفی ارادوں کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا. ہندوستان کے مسلمان مستقبل کی سیاسی نظام میں اپنی حقوق کا تحفظ چاہتے تھے. ابتدا میں انہوں نے متحدہ ہندوستان کے اندر اپنی جائز حقوق کا مطالبہ بار بار کیا، مگر جب انتہا پسند ہندوؤں نے مسلمانوں کے تمام جائز مطالبات کو
تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، تو مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد وہ مکمل طور پر ہندو اکثریت کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ یہی وہ دور تھا جب مسلمانوں میں اپنی الگ قومیت کے ہونے کا احساس ابھرنے لگا۔ اسی الگ قومیت کے تصور کو سر سید احمد خان نے دو قومی نظریے کی شکل میں پیش کیا، جس نے نظریہ پاکستان کو جنم دیا، اور مسلمانوں نے بالآخر اپنے لیے ایک آزاد الگ ریاست کے قیام کا مطالبہ۔ اسی طرح سے عزیز طلبہ، 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ اب عزیز طلبہ، اس سوال کا جواب لکھیں گے تو اس کو مختلف ہیڈنگز میں لکھیں۔ جیسے کہ ایک ہیڈنگ آپ کی یہ بنے گی کہ نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان، تو اس میں آپ یہ مکمل تفصیل لکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی تقسیم کس طرح ہوئی، دو قومی نظریہ ہی تھا جو کہ ہندوستان کی تقسیم کا اس کی وجہ بنی۔ پھر 1885 میں کانگریس، 1906 میں مسلم لیگ کا قیام بھی ہوا، تو یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ پھر یہ کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے مخلص لیڈر مسلمانوں کو ملے، جن کی قائدانہ صلاحیت کے سامنے ساری دنیا معترف ہے۔ انگریزوں کی دور حکمرانی جو تھی، ان میں بھی مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ انگریز جب چلے جائیں گے تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب مسلمان اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے کی بھی بار بار مختلف انداز میں تاکید کر رہے تھے۔ پھر قرارداد پاکستان بھی ہماری ایک ہیڈنگ بن سکتی ہے۔ قرارداد پاکستان میں مسلمانوں نے کلیئرلی پاکستان بننے کی بات کی۔ پھر انگریزی دور میں، یعنی جب ان کی انگریزوں کی دور حکمرانی میں ہندو کا اصلی چہرہ بھی سامنے آ گیا، کہ جب یہاں پہ مسلمان اقتدار میں تھے، اور اس کے باوجود کبھی یہ ہوا ہی نہیں کہ مسلمانوں نے کسی ہندو کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پہ آمادہ کیا ہو یا اس پہ کوئی جبر کیا ہو، اس طرح کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب ہندو کو تھوڑا بہت ان کو انگریزوں کے رحم و کرم پر تھوڑی سی ان کو طاقت ملی، تو انہوں نے اپنے جو متعصبانہ چہرہ ہے وہ دکھا دیا۔ اسی طرح سے علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد جو ہے، اس تمام حوالے سے بڑا اہم ہے کہ انہوں نے اپنی اس خطبے میں ہندوستان کی تقسیم کی بات کی، اور مسلمانوں کے لیے الگ ملک پاکستان کا مطالبہ بھی اسی خطبے میں ہو گیا۔ عزیز طلباء، تو یہ ہمارے دوسرے سوال کا جواب تھا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے اس لیکچر سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ بہت شکریہ۔